اف، کیا مصیبت ہے، یہاں سیڑھیوں پر تو کوئی لائٹ بھی نہیں۔ اس نے جھنجھلا کر دائیں بائیں دیکھا، ساری روشنی اور رونقیں نیچے رہ گئی تھیں۔ نیچے ہال سے آتی کہکوں کی آواز نے اسے روحانسا کر دیا۔ ہاتھ میں موجود بڑی سی ٹوکری کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر جھنجھلا گئی۔ دادی جان کو بھی بس میں ہی نظر آتی ہوں، سارے کام مجھ سے کرواتی ہیں۔ 16 سالہ حیا نے اپنے بھاری لہنگے کو ایک طرف سے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے پکڑی ٹوکری کو سنبھالتے ہوئے ایک دفعہ پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ انتہائی شوق سے لیے ہوئے سیاہ رنگ کے باریک ہیل والے سینڈلز اب اسے مصیبت لگ رہے تھے۔ دادی جان نے بھی مائیوں کی رسم مکمل ہوتے ہی سارا سامان اس ٹوکرے میں رکھ کر اسے یہ ٹوکرا اوپر سٹور میں رکھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ آخری سیڑھی پر پہنچتے ہی اس نے شکر کا سانس لیا۔ راہداری میں دائیں طرف کے آخری سرے پر سٹور بنا ہوا تھا۔ دلہن کا سارا سامان کسی محفوظ جگہ پر رکھ کر آؤ۔ دلہن کی چیزوں پر جن بھوت بڑی جلدی عاشق ہو جاتے ہیں، اسی لیے انہیں حفاظت سے ڈھک کر آنا، یہیں کہیں مت پھینک دینا۔ دادی جان کی بات اسے یاد آئی تو حیا نے برا سا منہ بنایا۔ ماتھے پر آئی لٹ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس نے آس پاس دیکھا۔ سارے ہی کمرے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بجلی کے بڑھتے ہوئے بلبوں کی وجہ سے دادی جان اب صرف ضرورت کے تحت بلب جلانے دیتی تھیں۔ نیچے ماریا کی شادی کے ہنگامے چل رہے تھے، اوپر کسی نے آنا نہ تھا، اسی لیے اوپر کی ساری لائٹس بند تھیں۔ تھوڑی بہت روشنی میں ہی اندازے سے چلتے ہوئے حیا نے آگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ہلکا ہلکا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ہلکے سبز رنگ کے زرتار لہنگے کو ایک طرف سے اٹھائے وہ اسٹور روم کے سامنے جا پہنچی۔ اف اللہ، میں چابی تو لانا ہی بھول گئی، اس نے پریشانی سے سوچا اور ہینڈل کے اوپر ہاتھ رکھا۔ ہلکا سا دباؤ دینے سے ہی دروازہ کھل گیا۔ حیرت کے مارے حیا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسٹور روم کھلا ہے، لیکن اسے کس نے کھولا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ہلکا سا خوف محسوس کرتے ہوئے وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سوئچ بورڈ دائیں جانب تھا۔ اس نے جلدی سے اس پر ہاتھ مارا اور اسٹور روم کی لائٹ آن کر دی۔ اگلے ہی پل وہ سناٹے میں رہ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹتے ہی نیچے جا گری۔ سامنے انتہائی نازیبا منظر تھا۔ وہ دونوں جو کوئی بھی تھے ایک دوسرے میں پوری طرح مگن تھے۔ سامنے نظر آتی زمل کی شرٹ اس کے کندھے سے سرکی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس پر جھکا سارم مکمل طور پر مدہوش تھا۔ آہٹ پر دونوں ہی ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زمل نے گھبرا کر اپنی شرٹ کا کالر کندھے کے اوپر کیا تھا، جبکہ حیا وہ تو پتھر کا بت بن گئی تھی۔ ایسا منظر تو اس نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس نے ٹوکری کی جانب اشارہ کیا۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر منہ سے نکل رہے تھے۔ زمل گڑبڑا کر جلدی سے اٹھی۔ اپنے بالوں کو درست کرتے ہوئے اس نے نیچے پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور ایک جھٹکے سے حیا کے برابر سے نکلتی چلی گئی۔ حیا نے سٹ پٹا کر سامنے دیکھا۔ سارم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ سیدھی کی، بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں برابر کیا۔ وہ مسلسل کچھ چبا رہا تھا۔ زمل کے مقابلے اس کے چہرے پر نہ کوئی شرمندگی تھی اور نہ کوئی بوکھلاہٹ۔ یہ سب کیا تھا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، شادی سے پہلے ایسی حرکتیں کرنا اچھی بات نہیں۔ حیا نے اپنی طور پر بڑی پتے کی بات کی تھی۔ خود سے وہ سرتا پسینے میں بھیگ گئی تھی۔ دل کی دھڑکن غیر معمولی حد تک بڑھ چکی تھی۔ سارم نے جلدی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ ایک ایک قدم اٹھا کر چلتا ہوا وہ عین اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا۔ شادی سے پہلے کیا کچھ کرنا ٹھیک نہیں ہے؟ یہ سب کچھ جو میں کر رہا تھا اپنی منگیتر کے ساتھ؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ حیا کو ناگواری کا احساس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی، لیکن اگلے ہی لمحے سارم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا۔ سنو لڑکی، ویسے تو جو کچھ تم نے دیکھا یہ سب نارمل تھا۔ لگتا ہے تم 19ویں صدی میں پیدا ہوئی ہو، اسی لیے تمہیں یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے۔ امریکہ میں تو یہ معمول کی باتیں ہیں، اور میں آدھی زندگی وہی گزار کر آیا ہوں، اس لیے کسی سے بھی اس بات کا ذکر مت کرنا۔ دائیں ہاتھ کی انگلی سے اس کے ناک کو چھیڑتے ہوئے سارم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا۔ اس کے الفاظ میں سختی تھی، مگر آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، جس سے حیا کو بری طرح سے گھبراہٹ ہوئی۔ اس نے کھسمسا کر خود کو چھڑانا چاہا، مگر سارم کی گرفت سخت تھی۔ تم حیا ہو نا، ماریا بھابھی کی چھوٹی بہن؟ وہ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بھاری سانسوں میں رچی ببل گم کی مہک حیا کو اپنے گالوں سے ٹکراتے ہوئے محسوس ہوئی۔
تو بری طرح سے بوکھلا گئی۔ ایک جھٹکے سے سارم کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ الٹے قدموں اسٹور روم سے باہر بھاگی تھی۔ اندر دوڑتے ہوئے اس نے نیچے ہال میں آ کر ہی دم لیا تھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور پسینے تھے کہ خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تمہاری رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ اوپر اسٹور میں کچھ سامان رکھنے گئی تھی یا کوئی بھوت دیکھ لیا وہاں؟ اس کی کزن ماہین نے شوخی سے اس کے پاس آ کر کہا تو حیا ایک لمحے کے لیے گڑبڑا سی گئی۔ اسٹور؟ اس نے گھبرا کر اوپر نظر دوڑائی۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا اور تبھی اس کی نگاہ سٹیج پر ماریا کے برابر میں بیٹھی زمل پر پڑی۔ وہ بڑے پر اعتماد انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ چند لمحے پہلے وہ کس حال میں تھی، اور حیا نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ حیا کے نظر ملتے ہی اس نے بے نیازی سے بالوں کو جھٹکا تھا۔ حیا سر جھکا کے زمل اور سارم کے درمیان جو کچھ ہو رہا تھا وہ دونوں کا باہمی انٹرسٹ تھا، کچھ نہیں، گرمی کی وجہ سے پسینہ آ گیا۔ حیا نے کہا اور خود کو کمپوز کرنے لگی، ویسے آج تم کمال کی لگ رہی ہو، ذرا غور سے دیکھو، خاندان کے سارے لڑکے تمہیں ہی دیکھے جا رہے ہیں۔ ماہی نے اس کے کان میں چھپ کر سرگوشی کی تو وہ سرخ پڑ گئی۔ یہ حقیقت تھی، وہ کئی ساری نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر چکی تھی، مگر جو نظریں سارم کی تھیں ان سے اسے عجیب سی جھرجھری آ گئی تھی۔ مائیوں کی رسم ختم ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد مہمان رخصت ہونے لگے، دلہے والے بھی رخصت ہو رہے تھے۔ ماریا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، دادی جان نے حکم دیا تو وہ خاموشی سے ماریا کو لیتے اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ رات کو وہ ڈھیلی سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر اپنے بیڈ پر آ کر لیٹی تو برابر والے بیڈ پر لیٹی ماریا مسلسل شرماتے ہوئے فون پر بات کر رہی تھی۔ حیا نے ایک بیزار نگاہ اس پر ڈالی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ماریا نے فون بند کر دیا۔ حیا کی نگاہوں میں آج والا منظر گھومے جا رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جہاں آپ کی شادی ہو رہی ہے، کیا یہ لوگ اچھے ہیں؟ حیا نے چھت کو تکتے ہوئے سوال کیا تو اپنے بیڈ پر لیٹی ماریا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج یہ سوال پوچھ رہی ہو جب 2 دن بعد میری رخصتی ہے؟ وہ ہلکا سا ہنسی تھی۔ بابا اچھے لوگ ہیں، تبھی تو دادی جان نے میرا رشتہ وہاں پر کیا ہے۔ بابا جان کے انتقال کے بعد انہوں نے کس طرح ہمیں ماں اور باپ دونوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ دکانوں سے آنے والی آمدنی سے ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں۔ دادی جان نے اپنے جاننے والوں کے توسط سے ہی اس رشتے کو منظور کیا ہے۔ عفان بہت اچھے انسان ہیں، چھوٹی سی فیملی ہے۔ عفان کاروبار کرتے ہیں اور سارم، وہ تو ابھی امریکہ سے بڑھ کر آیا ہے، کچھ ہی عرصے میں کاروبار شروع کر لے گا۔ ان کے بابا جان بھی تو کتنے سویٹ ہیں، قسم سے انہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ اپنے بابا جان کی کمی ختم ہو گئی، ماریا جذب سے کہہ رہی تھی۔ جب لیٹے لیٹے حیا نے اچانک کروٹ اس کی طرف بدلی اور وہ زمل، سارم کے منگیتر، وہ آپ کو عجیب نہیں لگے؟ حیا کے سوال پر ماریا ایک لمحے کے لیے چپ سی ہو گئی۔ ہاں، وہ تھوڑی بولڈ سی لڑکی ہے، شاید وہ لوگ ایلیگنٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے تم چھوڑو، اس کے بارے میں مت سوچو، وہ جانے۔ اور سارم، تم بلا وجہ اپنے ذہن پر زور مت دو، 2-3 دن بعد تمہارا رزلٹ آنے والا ہے، دعا کرو کہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ تاکہ کالج میں تمہارا ایڈمیشن ہو جائے۔ ماریا نے خفگی سے اسے ڈانٹا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر کروٹ بدل گئی تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسلسل سارم اور زمل کے متعلق سوچے چلی گئی۔ 27 برس کے اس سارم سے نامعلوم کیوں اسے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ ماریا کے اس گھر جانے کے خیال سے ہی اسے بے چینی ہونے لگی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کل مہندی تھی اور پرسوں رخصتی۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح گھر میں حسب معمول شادی والے ہنگامے پھیلے ہوئے تھے۔ دونوں پھپھیاں اپنے اپنے بچوں سمیت ان کے گھر موجود تھیں۔ دادی جان سب کو ہدایت دے رہی تھیں۔ مہندی کا فنکشن ہال میں تھا۔ دادی جان نے بطور خاص حیا کے لیے سبز رنگ کا غرارہ تیار کروایا تھا۔ جس وقت وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی، دادی جان اس کی بلائیں لیتے نہ تھکتی تھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل اپنے باپ پر گئی ہے، وہی حسن، وہی آنکھیں اور وہی قد کاٹ، کہیں سے لگتا ہی نہیں صرف 16 سال کی ہے۔ خاندان والے تو میرا سر کھا گئے ہیں تمہارا رشتہ مانگ کر، کس کس کو جواب دوں کہ تم نے ابھی پڑھنا ہے۔ دادی جان نے محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو وہ اپنے آپ میں ہی سمٹ سی گئی۔ مہندی کے فنکشن میں وہ جان بوجھ کر ماریا کے برابر ہی بیٹھی رہی۔
زمل رسم کرنے کے لیے سامنے آئی تو حیا کو ایک دفعہ پھر وہی منظر یاد آ گیا، مگر زمل کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہ تھا۔ لگتا تھا اس کے لیے عام بات ہے۔ اس نے آف شولڈر ڈریس پہن رکھا تھا اور بہت بے باک انداز میں پورے ہال میں چل پھر رہی تھی۔ بھابھی ذرا چہرہ اوپر اٹھائیے، آپ کی تصویر بنانی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ مہندی پر پاکستانی دلہنیں غضب ڈھاتی ہیں، لیکن آج تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ آواز پر حیا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ مخاطب تو ماریا سے تھا، مگر دیکھ اسے رہا تھا۔ کیمرے کا رخ بھی اسی جانب تھا۔ حیا کے گال سرخ ہونے لگے۔ وہ گھبرا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ دوبارہ اس کا اور سارم کا سامنا ہی نہ ہو، اور وہ اس میں کامیاب ہی رہی۔ دادی جان نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ ماریا کی رخصتی اگلے دن تھی۔ گھر میں کوئی گاڑی تو موجود تھی نہیں۔ کیب سے وہ 3 بجے کے قریب ماریا کو لے کر پارلر چلی گئی تھی۔ گھر میں شادی والے ہنگامے اتنے زیادہ تھے کہ کسی کو یاد ہی نہیں تھا کہ تیار ہوئی دلہن کو بھی پارلر سے لانا ہے۔ بارات حال میں پہنچ چکی تھی اور بار بار فون پر فون کیے جا رہے تھے۔ دادی جان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ حیا اور ماریا دونوں تیار ہو چکی تھیں۔ ماریا انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر بیوٹیشن نے بھی دیکھتے ہی تعریف کی کہ جو معصوم حسن حیا کا تھا وہ کسی اور میں نہیں، مگر حیا تو پریشان صورت لیے مسلسل دادی کا نمبر ملا رہی تھی، اور دادی جن کا بی پی لو ہو گیا تھا اور وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہانپ رہی تھیں۔ سب لوگ ہال پہنچ چکے تھے اور تبھی پھپھو سمینہ کو خیال آیا، ارے ہم لوگ تو آ گئے، لیکن دلہن کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، وہ تو وہیں پارلر میں بیٹھی ہے۔ اماں نے بھی بتایا ہی نہیں کہ وہ دونوں واپس کیسے آئیں گی، ظاہر ہے ٹیکسی سے تو نہیں آ سکتی۔ پھپھو سمینہ نے پریشانی سے کہا اور بیگ میں سے موبائل نکالا، جہاں پر حیا کی کئی مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ لو دیکھو، بچی وہاں پریشان ہو رہی ہے اور میں موبائل بیگ میں ڈال کر بیٹھی ہوں۔ انہوں نے جلدی سے حیا کو کال ملائی جو اب تقریباً رو دینے کے قریب تھی۔ اچھا تم رو مت، میں ابھی کسی کو بھیجتی ہوں، تم لوگوں کو لے آئے گا۔ پھپھو نے موبائل بیگ میں رکھ کر آس پاس نظر دوڑائی۔ سب سے پہلے ہی ان کی نگاہ سارم پر پڑی، جو اپنا موبائل ہاتھوں میں لیے اپنے سفید کرتا شلوار سے الجھتا باہر جا رہا تھا۔ ارے سارم بیٹا، ذرا پارلر سے دلہن کو تو لے آؤ، ہم میں سے تو کسی کے پاس گاڑی ہی نہیں، ماریا کا کوئی بھائی تو ہے نہیں اور نہ ہی باپ سلامت ہے۔ میں ابھی اپنے کسی بیٹے کو پکڑوں گی تو تب تک بڑی دیر ہو جائے گی۔ تم سامنے کھڑے ہو، جلدی سے جا کر اسے لے آؤ۔ پھپھو کے حکم پر سارم کو ایک لمحے کے لیے تو کوفت سی محسوس ہوئی، مگر نئی رشتہ داری کا تقاضا تھا، انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا خاموشی سے جیب سے چابی نکالتا باہر کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پارلر کا نام اس نے پھپھو سے پہلے پوچھ لیا تھا۔ پارلر کے سامنے پہنچتے ہی اس نے گاڑی کا ہارن دیا۔ اندر بیٹھی حیا کی جان میں جان آئی۔ جلدی چلیے آپی۔ ماریا کا دوپٹہ سیٹ کرتے اس نے اس کے چہرے پہ گھونگھٹ گرایا اور اس کا ہاتھ تھام کر پارلر سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی شاندار گاڑی کھڑی تھی، مگر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے سارم کو دیکھتے ہی حیا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سارم نے بھی نظر گھما کر ان دونوں کی جانب دیکھ لیا تھا اور ایک پل کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا نے آگے بڑھ کر ماریا کو اس کی گاڑی میں بٹھا دیا۔ آپ بھی بیٹھ جائیے میڈم، ہمیں دیر ہو رہی ہے، سارم نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جھجکتے ہوئے دوسری طرف کے دروازے سے ماریا کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی سارم نے نامحسوس انداز میں بیک ویو مرر کو حیا کے سراپے پر سیٹ کر دیا تھا۔ اس کی نظر خود پر محسوس کرتے ہوئے بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ آج تو آپ بہت حسین لگ رہی ہیں بھابھی، عفان بھائی تو آپ کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے، سارم نے حیا پر نظر جمائے ہوئے کہا۔ ماریا تو دھیرے سے ہنس دی، مگر حیا اندر تک سلگ اٹھی تھی۔ نامعلوم کیوں یہ شخص اسے اپنی نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ شاید اس روز ہونے والے واقعے کی وجہ سے اسے ڈرانا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دے، مگر جب بھی وہ اس کے سامنے آتا وہ منظر حیا کی نگاہوں کے آگے گھوم جاتا۔ کس قدر بے شرم انسان ہے یہ۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ سوچنے لگی، بہن کی شادی کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا۔ ہر وقت بس ذہن پر ایک خوف سا سوار رہتا۔ گاڑی شادی ہال کے سامنے رکی تو لڑکیاں آس پاس جمع ہو گئی تھیں۔ عفان بھی سامنے تھا۔ ہاتھ تھام کر اس نے ماریا کو گاڑی سے باہر نکالا۔ انٹری کے گانے بجنا شروع ہو گئے تھے۔ شاندار طریقے سے ماریا کو اندر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ بھی تیزی سے گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھی۔
تبھی پیچھے سے کسی نے اسے آواز دی، یہ آپ کا پرس تو گاڑی میں ہی رہ گیا، کیا اسے یہیں بھول کر جائیں گی؟ یہ سارم کی آواز تھی۔ حیا نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو اس کا نازک سا گولڈن کلر کا کلچ سامنے تھا۔ چہرے پر بڑی معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ تھینکس۔ حیا نے سلگتے ہوئے پرس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور خود تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اندر شادی کی رونقیں عروج پر تھیں۔ پوری تقریب کے دوران وہ بے چین ہی رہی۔ دادی کی طبیعت خراب تھی، وہ گھر پر ہی تھی، اس لیے رخصتی کی تقریب کو زیادہ لمبا نہیں کیا گیا تھا۔ جلد ہی ماریا کو عفان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ بہن سے ملتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے بھائی، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، کل پھر آ جائے گی آپ کی بہن آپ کے گھر میں، اور اگر آپ کو اتنا ہی افسوس ہو رہا ہے ان سے دور ہونے کا تو ہمارے ساتھ ہی چلیے۔ اس کے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی تھی۔ آواز پہچانتے ہی وہ ایک دفعہ پھر سلگ اٹھی۔ چلو بھائی، جلدی چلو، اماں جان گھر میں اکیلی ہیں۔ پھپھو نے سب کو گاڑیوں میں بیٹھنے کی ہدایت کی۔ مہمان ہال سے ہی رخصت ہو رہے تھے۔ کچھ انتہائی قریبی رشتہ دار تھے جو ان کے ساتھ ٹیکسیوں میں بیٹھ کر واپس آئے۔ دادی جان کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ وہ ماریا کا فرض ادا ہو جانے پر خوش تھیں، مگر حیا کے لیے پریشان تھیں۔ اماں جان، ابھی حیا بہت چھوٹی ہے، اس نے ابھی تو میٹرک کیا ہے، تھوڑا پڑھنے دیں، پھر کسی اچھی جگہ دیکھ کر اس کا رشتہ کر دیجیے گا، پھپھو نے لاپرواہی سے کہا اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ کل ماریا کا ولیمہ اٹینڈ کرتے ہی ان سب کو اپنے اپنے گھروں کو نکل جانا تھا۔ صرف دادی جان ہی تھیں جو حیا کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھیں۔ اپنی صحت کی جانب سے تو انہیں اب ذرا بھی امید نہیں رہی تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گئیں، جبکہ آئینے کے سامنے کھڑی حیا اپنی جھولری اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ آج ماریا کے بغیر کمرہ بالکل سونا سونا لگ رہا تھا۔ بڑی دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد آخر کار اسے نیند آ ہی گئی۔ دیر سے سونے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، کسی نے اسے اٹھایا بھی نہیں۔ دیر تک سوتے رہنے کے بعد آخر کسی نے کندھا ہلایا تو اس نے بے اختیار آنکھیں کھولیں۔ اٹھ جاؤ کہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو، دوپہر کے 2 بج گئے ہیں۔ ماریا آپ ہی آئی ہیں عفان بھائی کے ساتھ؟ ماہین نے اسے اطلاع دی تو وہ اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ ایک ہی دن میں وہ ماریا کو بری طرح مس کرنے لگی تھی۔ الٹا سیدھا ہاتھ منہ دھو کر وہ تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی جہاں ہال میں ہنگامہ سا لگا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند دوڑتے ہوئے ماریا کے گلے جا لگی۔ آپ تو بڑی خوش نظر آ رہی ہیں۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک ماریا کا جائزہ لیا۔ نئی نویلی دلہن والا روپ اس کے چہرے پر تھا۔ اور تم تو ہو ہی پیاری، ذرا دیکھو تو اس حلیے میں بھی کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ماریا نے پیار سے اس کی گال پر چٹکی کاٹی تو وہ سرخ پڑ گئی۔ اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ہی کمرے سے نکل کر باہر بھاگتی آئی تھی۔ عفان بھائی سامنے بیٹھے تھے۔ جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ، ہم سب پیزا منگوا رہے ہیں، کہیں تم رہ نہ جاؤ۔ ماریا نے پیار سے اسے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے پلٹ گئی۔ چھوٹے سے گھر کے باہر بیزاری سے گھڑی میں وقت دیکھ کر سارم نے جھنجھلا کر سامنے پڑے پتھر کو ٹھوکر ماری۔ کیا مصیبت ہے یار، اتنے زیادہ افراد ہیں اور چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر میں نہ تو کوئی اے سی ہے اور نہ ہی کوئی اور انتظام، ایک ایئر کولر ہے۔ بابا جان نے بلا وجہ مجھے بھی ساتھ بھیج دیا، اب ایسے جاؤں گا تو برا لگے گا، سارم نے بیزاری سے سوچا اور ایک دفعہ پھر دروازے سے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی ہال میں جیسے میلہ سا لگا ہوا تھا۔ سارم کو جی بھر کر بیزاری ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر کا جائزہ لیا۔ اوپر کی منزل پر 3 کمرے اور کونے میں وہی اسٹور روم تھا، جسے دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک معنی خیز سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیرونی جانب سے سیڑھیاں چھت کو جا رہی تھیں۔ موسم اچھا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر چھت پر چلا جاتا ہوں، تازہ ہوا لگے گی تو شاید اچھا محسوس ہو، سارم نے سوچا۔ جیب میں دھرا موبائل بھی بج رہا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو زمل کی ویڈیو کال آ رہی تھی۔ لبوں پر ایک مسکراہٹ سی بکھر گئی۔ موبائل ہاتھ میں تھامے وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلا آیا۔ چھت پر کاٹ کباڑ بکھرا ہوا تھا۔ چھت ویسے ہی تھی جیسے کسی مڈل کلاس گھرانے کی ہو سکتی ہے۔ اوپر آ کر اسے اچھا احساس ہوا تو گرمی تھوڑی کم ہوئی، مگر موبائل پر آتی ویڈیو کال بار بار رکنے لگی تھی۔ شاید اوپر نیٹ ورک کا مسئلہ تھا۔ اس کا دل مچل رہا تھا کہ وہ زمل سے کوئی نازیبا فرمائش کرے۔ نظر گھما گھما کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ چھت 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک حصہ قدر نیچا تھا، اس طرف شاید کسی کا کمرہ تھا۔ یہاں جا کر دیکھتا ہوں، شاید سگنل آ جائیں۔
اس نے چھت کے اوپری حصے سے کود کر نچلے حصے میں چھلانگ لگائی۔ سگنل واقعی بہتر ہو گئے تھے۔ ہینڈ فری نکال کر کانوں میں لگاتے اس نے دیوار سے ٹیک لگائی۔ سامنے ہی ٹوٹی پھوٹی سی دیوار نظر آ رہی تھی۔ اس دیوار میں ایک روشن دان تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سارم کی نگاہ اس روشن دان پر پڑی۔ زمل کو دوپٹہ اتارنے کی فرمائش کرتے ہوئے اس نے ذرا کی ذرا روشن دان کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل جیسے ٹھہر سا گیا۔ روشن دان کے دوسری طرف شاید کسی کا واش روم تھا۔ عام طور پر تو روشن دان اونچے ہوا کرتے ہیں، اندر موجود شخص دکھائی نہیں دیتا۔ یہ روشن دان بھی ویسا ہی تھا، لیکن جو منظر سارم دیکھ رہا تھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ واش روم کی اندرونی سمت اسے وہ لڑکی دکھائی دے رہی تھی، 16 برس کی، انتہائی حسین اور جمیل، جو اس وقت شاور کو اپنے ہاتھ میں پکڑے پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اونچا ہونے کے لیے نیچے شاید کوئی سٹول وغیرہ رکھا تھا۔ شاور سے پانی کی آدھی دھار بہہ رہی تھی اور آدھی میں کوئی رکاوٹ تھی۔ شاید وہ لڑکی اس کا جائزہ لے رہی تھی، مگر جو منظر سارم کو حواس باختہ کر گیا وہ اس لڑکی کا ہونا تھا۔ وہ نہا رہی تھی اور نہانے کے دوران ہی شاور بند ہونے کی وجہ سے اب وہ اسے ٹھیک کر رہی تھی، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کوشش میں وہ اتنی بلند ہو گئی تھی کہ روشن دان سے باہر کھڑے سارم کو وہ واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ سارم نے کسی غیر ارادی قوت کے تحت موبائل سامنے کر کے کیمرہ آن کیا تھا۔ زمل کی کال کٹ چکی تھی۔ سارم نے دھڑا دھڑ 2-3 کلکس کر کے حیا کے اس روپ کو کیمرے میں محفوظ کیا تھا۔ شاید وہ مزید بھی کرتا، مگر زمل کی کال دوبارہ سے آنے لگی تھی۔ سارم نے کال تو اٹینڈ کر لی، مگر دھیان حیا کی جانب ہی تھا۔ شاور ٹھیک کرتے ہی وہ پلٹی تو اس کا رخ روشن دان کی جانب ہوا۔ موبائل سارم کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ وہ پلک جھپکے بغیر اندر دیکھتا رہا۔ 2-3 دفعہ ٹوکنے بجانے کے بعد اندر موجود حیا نے شاور واپس اپنی جگہ پر فکس کر دیا تھا۔ گیلے بال اس کی پشت پر چپکے ہوئے تھے۔ آہستگی سے وہ نیچے اترا۔ اب وہ دکھائی دینا بند ہو گئی تھی، مگر سارم بری طرح سے مچل اٹھا تھا۔ حیا اسے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ اس لڑکی میں عجیب سی کشش تھی۔ صرف 16 برس کی عمر کے ہونے کے باوجود اس میں ایک میچور لڑکی جتنی خوبصورتی تھی، اور سارم جو امریکن ماحول میں پلا بڑا ہونے کے باوجود ایسی خوبصورتی نہ دیکھ سکا تھا، آج پاکستان میں اس چھوٹے سے گھر میں اس لڑکی کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ زمین پر پڑے موبائل پر زمل مسلسل اسے مخاطب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سارم کو تو اپنا ہوش ہی نہ تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد اس کے حواس سنبھلے تو وہ یکدم جیسے ہوش میں آیا۔ کہاں گم ہو؟ کتنی دیر سے بلا رہی ہوں، کیا دیکھ رہے تھے؟ زمل نے اسے مخاطب کیا۔ ایک بیزاری بھری نگاہ سامنے نظر آتی زمل پر ڈالتے اس نے کال کاٹ دی اور موبائل واپس جیب میں ڈال لیا۔ اس کے اندر کا مرد حیا کو پانے کے لیے بے چین ہو چکا تھا اور اب وہ اس سے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ اس پوشیدہ گوشے سے اوپر چڑھ کر سیڑھیوں سے ہوتا ہوا نیچے اتر آیا۔ نیچے لاؤنج میں ہلوس وہی ہنگامہ تھا، مگر سارم کی بے چین نگاہیں اب حیا کو تلاش کر رہی تھیں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی جب وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آتی دکھائی دی۔ اس نے جامنی رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، دوپٹہ بھی ٹھیک طریقے سے اوڑھ رکھا تھا، مگر سارم کی نگاہوں نے جو کچھ دیکھ لیا تھا وہ اسے نہیں چھپا سکتی۔ وہ چاہتے ہوئے اس پر اپنی نگاہ نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ارے آ گئی حیا، چلو بھائی جلدی سے پیزا آرڈر کر دو، پھر زیادہ دیر ہو جائے گی۔ ماریا نے حیا کو آتے دیکھا تو کہا۔ عفان نے جلدی سے موبائل جیب سے نکال لیا تھا اور اب آرڈر کر رہا تھا۔ اندر سب ہنس رہے تھے، بول رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ حیا بھی ان سبھی میں شامل تھی۔ وہ ماریا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس بات سے بے خبر تھی کہ کچھ لمحے پہلے وہ ایک شخص پر کیسی قیامت ڈھا چکی تھی اور خود اس کا وجود کیسے پامال ہوا تھا، اس بات کا اسے ذرا اندازہ نہ تھا۔ سامنے کھڑے سارم کے اندر جوار بھاٹے اٹھنے لگے۔ اس کے اندر کا مرد جاگ چکا تھا۔ وہ الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر گاڑی میں بیٹھے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن حیا کا وجود اس کی نگاہوں کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ایک لمحے میں ہی اسے اپنی مگیتر زمل سے دلچسپی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے یوں ہی سڑکوں پر اندھا دھند بھگانے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ زمل اور حیا کا مقابلہ کرنے لگا۔ زمل 25 سال کی میچور لڑکی تھی، یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہ باقی کی حد تک بولڈ تھی، اور حیا سکڑی سمٹی رہنے والی، بات بات پر شرما کر مسکرانے والی اور سارم کو دیکھ کر گھبرا جانے والی۔
نہ چاہتے ہوئے بھی سارم کا دل اسی کی جانب جھکا چلا جا رہا تھا۔ گاڑی کا رخ اس نے اپنے دوست کامران کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ کامران اسے 3 بجے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس وقت کیا ہو گیا بھائی؟ اس ٹائم تو سو کر اٹھتا ہے تو؟ لگتا ہے بھائی کی شادی نے کچھ زیادہ ہی خوش کر دیا ہے، کامران نے شوخی سے کہا، لیکن وہ اس کے کمرے تک چلا آیا۔ سامنے ہی الماری میں دھرے ممنوعہ مشروبات میں سے اپنی من پسند ڈرنک اٹھا کر اسے گلاس میں انڈھیلتے ہوئے وہ پریشان لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا سوچ رہا ہے؟ کامران نے اسے دیکھا، ڈرنک لیے وہ اسی کے برابر صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ ایک چیز پسند آ گئی ہے یار، ایسی چیز آج تک امریکہ میں بھی نہیں دیکھی، لیکن سمجھ نہیں آتا اسے حاصل کیسے کروں۔ یہ پاکستان کی فضول روایتیں اور لوگ، ڈیڈ نے بھی میرے پاکستان آتے ساتھ ہی اپنے دوست کے گھر میری منگنی کر دی، لیکن وہ لڑکی انتہائی چپکو ہے، مجھے وہ ذرا اچھی نہیں لگتی۔ جو ڈیمانڈ کرو فوراً پوری کر دیتی ہے۔ لڑکی میں تھوڑی سی ریزسٹنس ہونی چاہیے، تھوڑا سا انکار ہی تو لطف دیتا ہے، لیکن وہ تو ہاتھ بڑھاؤ تو جھولی میں آ گرتی ہے۔ چبا کر لفظ کہتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ کامران چند ثانیہ تک اسے دیکھتا رہا۔ تب تمہیں کیا پسند آیا ہے؟ اس کی ٹھہری ہوئی بات پر سارم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جو پسند آیا ہے وہ تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ سارم کی بات پر کامران مسکرا دیا۔ یہ چیز میرے دوست، بھلا سارم افندی کو بھی آج تک کوئی روک سکا ہے؟ جو کرنا ہے کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کامران کی بات پر سارم نے مسکراتے ہوئے گلاس لبوں سے لگا لیا تھا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اب جا کر کیا کرنا ہے۔ گھر آتے ہی اس نے بابا جان کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کھل اٹھے تھے۔ بڑا بیٹا عفان تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں سارم جان سے زیادہ پیارا تھا، اور سارم بھی اگر کسی وجہ سے امریکہ سے واپس آیا تھا تو وہ بابا جان ہی تھے۔ ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اسے ہتھیلی پر چھالے کی طرح پالا تھا۔ سارم کے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ان سے کوئی بات منوانے آیا ہے، اور جو بات اس نے اپنے باپ کے سامنے رکھی، ایک پل کے لیے تو وہ بھی ٹھہر سے گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی کل ہم نے عفان کا نکاح کیا ہے، اس فیملی میں وہ بچی ابھی چھوٹی ہے، تمہاری اور اس کی ایج میں کم سے کم 15 سال کا فرق ہے، تو اس سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ میچور نہیں۔ بابا جان کی بات پر سارم نے 2 ٹوک انہیں بتا دیا تھا کہ وہ صرف اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور جلد از جلد۔ اس کے لہجے کی ہٹ دھرمی دیکھ کر ارباز افندی صاحب چند ثانیہ کے لیے تو خاموش رہ گئے تھے، لیکن بیٹے کی خواہش کے آگے دنیا کی ساری رسمیں بیج تھیں۔ انہوں نے خاموشی سے اپنے دوست کو زمل کے رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ سارم خوش تھا۔ راستے کا ایک پتھر تو صاف ہوا۔ اسے یقین تھا کہ حیا کے گھر والے اتنے اچھے رشتے کو کبھی انکار نہیں کریں گے، لیکن اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب نکاح کے لیے گئے ہوئے اس پیغام کو واضح انداز میں ٹھکرا دیا گیا۔ دادی جان نے انتہائی شائستگی سے معذرت کر لی تھی۔ حیا بھی بہت چھوٹی ہے اور وہ بھی شادی کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا ہے، مگر وہ سارم کے ساتھ نکاح پر رضامند نہیں۔ اس نے اسے اس نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ماریا انتہائی شرمندگی سے سارم کو بتا رہی تھی۔ اسے اپنے نئے بنے سسرال میں دیور کے سامنے انکار کرتے ہوئے پہلے ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سارم غصے سے گھول اٹھا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ حیا جیسی معمولی لڑکی اسے انکار کرے گی۔ بھلا کیا کمی تھی اس میں؟ باپ کا آدھا بزنس پہلے ہی اس کے نام پر تھا، دولت، شوہر و شکل و صورت تو ایسی تھی کہ لوگ پلٹ کر اسے دیکھنے لگ جاتے تھے، اور حیا جیسی معمولی لڑکی کے لیے اس نے زمل راؤ کا رشتہ ٹھکرایا تھا، مگر سامنے سے اسے صاف انکار ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے تک تو سامنے پشیمان بیٹھی ماریا کو دیکھتا رہا، اور پھر خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بری طرح سے کھول رہا تھا اور بار بار کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ دوسری جانب اپنے کمرے میں بیٹھی حیا نے اپنے ناخن کاٹ کر اپنی انگلیوں کے پورے تک زخمی کر لیے تھے۔ آخر اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ وہ میرے لیے رشتہ بھیجے؟ اس کا کہیں زمل راؤ سے دل بھر گیا ہوگا نا، جبھی تو میرے اوپر ڈورے ڈال رہا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگتے، اپنے ہی آپ میں باتیں کرتے ہوئے۔ وہ اضطراب کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ سارم کا رشتہ ماریا اور اس کے سسر جب لے کر آئے تھے تو دادی نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے حیا سے اکیلے میں بات کر لی تھی، اور وہ تو رشتے کا سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ دادی جان نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ اتنا اچھا رشتہ بار بار نہیں آئے گا، مگر حیا تو کچھ سننے پر تیار ہی نہ تھی۔
اسے سارم کی شکل و صورت سے ہی چڑ ہو گئی تھی۔ انگلیوں میں درد ہونے لگا تھا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا اور تبھی بیڈ پر دھرے اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ کسی انجانے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ حیا نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، وجہ جان سکتا ہوں؟ دوسری جانب وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حیا ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ جی ہاں، بالکل انکار کیا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے آپ میں کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے مجبور ہو جاؤں؟ ایک انتہائی نیچ کردار کے شخص ہیں آپ، بے شرم اور بغیر کسی اخلاقیات کے۔ مجھے تو آپ میں ایسی کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی کہ میں آپ سے شادی کروں۔ وہ بغیر رکے بولتی چلی گئی۔ دوسری جانب وہ ایک لمحے کے لیے چپ سا ہوا تھا۔ اہانت کے احساس سے اس کے کانوں کی لوئیں تک سلگ اٹھیں۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے شادی کیوں کرنی چاہیے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ حیا نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کے واٹس ایپ پر اسی نمبر سے چند میسیجز ریسیو ہوئے تھے۔ حیا نے میسیج کھولے اور جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے موبائل کو دیکھے جا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ سچ تھا۔ وہ اس کی تصویریں تھیں، چھپ کر لی گئی وہ تصویریں جب وہ اپنے شاور کو ٹھیک کر رہی تھی۔ لباس اس کے جسم پر نہیں تھا، وہ انتہائی نازیبا تصویریں تھیں۔ اپنی کمزور پوزیشن کو سمجھتے ہوئے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے موبائل اٹھا کر سیدھا کیا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ۔ مگر وہ سجدہ تصویر عین اس کے سامنے تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے وہ تصاویر ڈیلیٹ کیں۔ موبائل پر دوبارہ سے سارم کی کال آ رہی تھی۔ حیا کا سانس کہیں سینے میں گم ہو گیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ میں تمہیں بلیک میل نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس حال میں میں تمہیں دیکھ چکا ہوں اس کے بعد تمہیں مجھ سے شادی کرنی چاہیے۔ تم سمجھ سکتی ہو نا، اگر میں یہ تصاویر تمہارے پورے خاندان کے نمبرز پر بھیج دوں، سب لوگ تمہیں دیکھ کر انجوائے کریں گے۔ برا لگا ہے نا؟ مجھے تم پسند آ گئی ہو، اور سارم افندی کا دل جس چیز پر آ جائے اسے وہ حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ میں صبح ایک دفعہ پھر بھابھی کو بھیجوں گا، اس بار رشتے کے لیے انکار نہیں کرنا۔ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے سارم نے فون کاٹ دیا، جبکہ حیا میں تو اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ فون کان سے ہٹا لیتی۔ بے یقین نگاہوں سے سامنے دیوار کو تکتے اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ اگلی صبح وہ نیچے ہونے والے شور سے جاگ کر نیچے آئی تو ماریا مٹھائی کے ٹوکروں کے ساتھ سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی عفان بھائی اور ارباز افندی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حیا کو نیچے آتے دیکھ کر انہوں نے محبت سے اسے پکارا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اسے مزید پڑھنے نہیں دیں گے؟ سارم کی ضد ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر ہی شادی کرنا چاہتا ہے، اور ہم اپنے بیٹے کی کوئی ضد نہیں ڈالتے۔ آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، یہ جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے، وہاں تو روپے پیسے کی بھی کمی نہیں، اور نہ ہی اس سے پیار کرنے والوں کی۔ آپ بنا سوچے سمجھے ہاں کر دیجئے۔ دادی جان سامنے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ انہوں نے ایک پریشان نگاہ حیا پر ڈالی، جس کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات تھے۔ جی میں تو ہاں کر دوں، لیکن حیا ہی نہیں مانتی، وہ پڑھنا چاہتی ہے، دادی جان نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ لیکن وہ پتھریلے تاثرات کے ساتھ عین اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ اب ہاں کر دیں دادی جان، میں شادی کے لیے تیار ہوں، میں ان کے بیٹے سے ضرور شادی کروں گی۔ اس نے مڑ کر ایک کٹیلی نگاہ سامنے بیٹھے افراد پر ڈالی تھی اور الٹے قدموں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آج عزت کے ساتھ اس کی پوری زندگی بھی داؤ پر لگ گئی تھی، جبکہ نیچے بیٹھے سارے افراد حیران پریشان رہ گئے تھے۔ ارے بس اب دیر کس بات کی؟ دادی جان اچھا ہے نا، آپ کی زندگی میں ہی حیا کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور اس گھر میں ہوں تو پھر پریشانی کس بات کی؟ ماریا نے آگے بڑھ کر دادی جان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے آہستگی سے سر ہلا دیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ خود اپنی صحت کی جانب سے بھی وہ بہت پریشان رہنے لگی تھیں۔ ان کے علاوہ ماریا اور حیا کا کوئی تھا بھی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور وہ لوگ تو جیسے ہتھیلی پر سرسوں لیے بیٹھے تھے۔ 3 روز بعد کی رخصتی کی تاریخ دے کر ارباز افندی اپنے آفس چلے گئے تھے۔ یوں بھی ان کے پاس وقت ذرا کم ہی ہوتا تھا، مگر فون پر انہوں نے سارم کو اطلاع دے دی تھی، اور وہ جو بےتابی سے ٹیرس پر ٹہل رہا تھا
اطلاع پاتے ہی گویا اچھل پڑا۔ اسے پکا یقین تھا کہ اب وہ اس کی دلہن بننے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں لگائے گی۔ مائیوں اور مہندی کی رسومات گزریں تو رخصتی کا دن آن پہنچا۔ سرخ جوڑے میں وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا وہ حیران رہ جاتا۔ اتنی کم عمر بیوی لیکن بے انتہا حسین۔ چاند سورج کی جوڑی بنائی ہے خدا نے۔ حیا کے تو دن پھر گئے تھے، دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں راج کریں گی۔ اس رشتہ دار خاتون کی گفتگو حیا کے کانوں میں پڑ رہی تھی، جہاں وہ سٹیج پر بیٹھی فوٹوگرافر کی مسلسل ہدایت سے عاجز آ چکی تھی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ راج کروں گی یا برباد ہو جاؤں گی، یہ بات تو میں ہی جانتی ہوں۔ ایک آنسو اس کی پلکوں سے ٹپک کر نیچے جا گرا تھا۔ اسے اچھی طرح پتہ تھا جو شخص اس کی عزت کو ہتھیار بنا کر اس سے شادی کر رہا ہے، وہ شاید اس کے جسم کا حصول چاہتا تھا، اور اپنی خواہش پوری ہوتے ہی وہ اسے کسی ٹیشو پیپر کی طرح ردی میں پھینک دے گا۔ سارم کی بےتابیاں عروج پر تھیں۔ رخصتی میں بس چند ہی لمحے باقی تھے جب اس کی نگاہ سامنے پڑی۔ جمل چلتے ہوئے اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی ہی زخمی مسکراہٹ تھی۔ تو یہ ہے تمہارا انتخاب، مجھے جی بھر کے استعمال کرنے کے بعد اب تم اس لڑکی کی جانب ہو گئے ہو۔ حیا، یہ تمہیں بھی استعمال کر کے پھینک دے گا۔ اس شخص کے نزدیک لڑکیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تمہیں تو شاید کسی خاص انتقام کے تحت دلہن بنا رہا ہے، ورنہ تم تو اس لائق بھی نہیں کہ اس کے برابر بیٹھ سکو۔ نفرت سے کہتے ہوئے اس نے حیا پر ایک نگاہ ڈالی جو دھواں دھواں چہرے کے ساتھ کبھی اسے دیکھتی اور کبھی سارم کو۔ سارم بمشکل خود پر ضبط کیے تھا۔ یہاں سے چلی جاؤ جمل، کیوں اپنا تماشا بنا رہی ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتی ہوئی ہیل کی ٹک ٹک کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سارم نے جلد ہی رخصتی کا شور مچا دیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ جس وقت اسے سارم کی گاڑی میں بٹھایا جانے لگا، حیا کو یوں لگا جیسے اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں جھکڑ لیا ہے۔ اسے اپنے ساتھ بیٹھے اس شخص سے خوف آ رہا تھا جس کی وجاہت کی ہر کوئی ہی تعریف کر رہا تھا، مگر وہ خوف زدہ نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں پکڑے اس موبائل کو دیکھ رہی تھی جس میں اس نے حیا کی ذلت کا پروانہ محفوظ کر رکھا تھا۔ گھر لاتے ساتھ ہی اسے حجلہ عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ وہ حیرانی سے اس محل جیسے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو اپنی قسمت پر رشک کرنے لگتا، لیکن وہ تھی کہ آنے والے لمحات کے تصور سے ہی خوف زدہ تھی۔ سارم کا خیال آتے ہی اس نے اپنے ماتھے پر لگا ٹیکا اپنے ہاتھوں سے نوچ کر زمین پر پھینک دیا۔ ایک ایک کر کے اس نے کانوں میں پہنے جھمکے بھی اتار کر پھینک دیے۔ ہاتھوں کی چوڑیاں اتار کر وہ پھینک رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، آہٹ سنتے ہی وہ جہاں تھی وہیں تھام کر رہ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے سارم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ذرا سمٹ گئی۔ اس نے اپنا زرتار دوپٹہ نیچے پھینک دیا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، زیور سارا کمرے میں پھیلا تھا۔ اس کی پشت سارم کی جانب تھی۔ آہستہ سے دروازہ لاک کرتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ بہت غصہ آ رہا ہے، جانتا ہوں، غصہ تو آئے گا، تمہاری مرضی کے بغیر تم سے نکاح جو کیا ہے، لیکن بیٹھو، میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں۔ اس نے اسے کندھوں سے تھامنا چاہا مگر حیا نے اسے ایک زوردار دھکا دے دیا تھا۔ دور رہیے مجھ سے، ایک گرے ہوئے کردار کے شخص کے ساتھ مجھے نہیں رہنا۔ مجھے گھن آ رہی ہے آپ سے، آپ کے وجود سے۔ کون سی برائی ہے جو آپ میں نہیں ہے؟ شراب پیتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کو جمل کے ساتھ دیکھا تھا۔ دوسروں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کون سی اچھائی ہے آپ کے اندر جسے دیکھ کر میں آپ کو اپنا شوہر تصدیق کروں؟ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ بے بسی سے روتے ہوئے وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ سارم نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ خاموش ہو جاؤ حیا، باہر سب لوگ سن لیں گے، اس نے آہستگی سے کہا، لیکن وہ ایک دفعہ پھر زور سے چلائی تھی۔ نہیں ہوں گی میں، جو مجھے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ مجھے یہاں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دم باہر کی جانب لپکی تھی اور اسی پل سارم نے اسے دونوں بازوؤں سے دبوچ کر اپنے سامنے کر لیا تھا۔ کیا بچپنا ہے یہ؟ تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب کہاں جاؤ گی؟ یہی تمہارا گھر ہے اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ تم میری بات تو سنو۔ وہ اسے کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بری طرح سے مچل رہی تھی۔ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے پاؤں مار رہی تھی، اور یہی بات سارم کے اشتعال کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ وہ تو اسے اپنی دسترس میں پا کر بہت خوش تھا۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے حیا کی تصاویر ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔
اور اب وہ اس کے ساتھ ایک اچھے رشتے میں رہنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو اسے مزید بھڑکا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، بہت دیکھ لیا تمہارا بچپنا، اب میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پٹکتے ہوئے اس نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے تھے۔ حیا نے خوف زدہ نگاہوں سے صارم کی جانب دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ کپ کپا کر رہ گئی، مگر صارم فیصلہ کر چکا تھا۔ پلٹ کر لائٹ کا سوئچ آف کرتے اس نے کمرے میں نیم تاریکی کر دی تھی۔ پلیز نہیں، مجھے جانے دیں، حیا کے لبوں سے نکلا اور آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر آنسو بہنے لگے، مگر صارم کی مضبوط گرفت اسے اپنے شکنجے میں لے چکی تھی۔ وہ اپنی خواہش پوری کر چکا تھا۔ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے اسے زمل کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ تم سے صرف خواہش کے تحت شادی کر رہا ہے، تمہیں استعمال کر کے ردی میں پھینک دے گا۔ سختی سے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے اس نے خود کو آخری بار چھڑانا چاہا، مگر وہ بے بس تھی۔ باہر قطرہ قطرہ بھیگتی رات خاموشی سے گزرتی رہی۔ صبح اس کی آنکھیں کھلیں تو کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ بھاری ہوتے سر کو تھامتے بمشکل اس نے اٹھ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ شاید وہ کب کا اٹھ کر جا چکا تھا۔ ایک نفرت بھرا خیال حیا کے وجود میں جاگا۔ 7 پڑے کلاک اٹھا کر اس نے وقت دیکھا، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ کمبل ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سرخرو ہو چکا تھا، اپنی خواہش پوری کر چکا تھا، اب تماشا کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ آخر کار اس نے حیا کو چھوڑ ہی دینا تھا۔ خاموشی سے اس لمحے کا انتظار کرنے میں آخر کیا برائی تھی؟ چند دن سولی پر لٹک کر بھی تو گزارے جا ہی سکتے تھے۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور وہ آخری دفعہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ باقی کے دن اب اسے ایک زندہ لاش بن کر گزارنے تھے۔ ارے حیا، آ بھی جاؤ، سب لوگ ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ صارم تو تمہارے بغیر ایک لقمہ بھی نہیں توڑے گا۔ ماریا کی آواز آئی تو بال تولیے میں لپیٹتے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ آپ ہی مجھے یہیں کمرے میں ناشتہ دے دیں، اس نے التجا کی۔ اس کا سامنا وہ ایک دفعہ پھر سے نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ماریا اسے تھام کر باہر لے آئی۔ ارے ایسے کیسے؟ پہلے دن کی دلہن ہو تو گھر میں سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم کمرے میں ناشتہ کرو گی؟ ماریا نے اسے لے جا کر صارم کے برابر بٹھا دیا تھا۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ صارم نے ذرا کی ذرا نگاہ اس پر ڈالی۔ پچھتاوے کی ایک شدید لہر اس کے اندر بیدار ہوئی۔ شاید مجھے اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ خود اپنی حالت سے پریشان تھا۔ چائے کا کپ یوں ہی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ذرا کامران سے کام ہے، میں چلتا ہوں، اس نے کہا تو سبھی حیران ہوئے۔ شاید ولیمے کی کوئی تیاری دیکھنی ہوگی۔ آخر ہر چیز اس کو پرفیکٹ تو چاہیے تھی۔ بابا جان نے موبائل میز پر رکھا تو سبھی ناشتے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ خاموشی سے جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے سامنے پڑی پلیٹ کو گھورنے لگی۔ سبھی لوگ اس کی آؤ بھگت کر رہے تھے، کھانے کی چیزیں بار بار اس کے سامنے رکھ رہے تھے، لیکن اس کا دل تو مردہ ہو چکا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ کامران کے گھر پہنچا۔ کئی بار بیل دینے کے بعد آخر کار وہ اٹھا۔ ارے دلہا میاں، اتنی صبح صبح یہ چہرے پر اتنی مردانی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ من پسند چیز حاصل کر لینے کے بعد انسان تو ہواؤں میں اڑتا ہے، لیکن تیرے تو پیر زمین پر ٹکے ہوئے بھی نہیں لگ رہے۔ کیا بات ہے؟ کامران اسے تھام کر اندر لے گیا تو وہ جیسے بے دم سا ہو کر صوفے پر گر گیا۔ پتہ نہیں یار، سمجھ نہیں آتا۔ میں اپنی ضد کے بل بوتے پر اسے حاصل تو کر چکا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آخر چاہتا کیا ہوں۔ اسے پا کر بھی میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ کل رات میں نے اس کی نگاہوں میں اپنے لیے اتنی نفرت دیکھی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ڈوب کر مر جاؤں۔ سچ ہی تو وہ کہہ رہی تھی، کون سی برائی ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ جب بابا نے مجھے امریکہ بھیجا، وہاں کی آزاد فضا میں بالکل ہی بے قابو ہو گیا۔ میں نے ہر برائی اپنائی، لڑکیوں سے دوستیاں اور ان کے ساتھ ہر حد سے گزر جانا، شراب پینا، یہ سب میں نے وہیں سے تو سیکھا ہے، اور یہاں آنے کے بعد بھی میں نے ان چیزوں کو بالکل معمولی جانا۔ یہ تو اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ ان چیزوں کی بنیاد پر کسی انسان سے نفرت بھی کی جا سکتی ہے۔ میری دولت، میری وجاہت، میرا اسٹیٹس، کوئی بھی چیز اس کے نزدیک قیمتی نہیں ہے۔ اگر میرے اندر یہ ساری برائیاں موجود ہیں، شاید میں واقعی برا انسان ہوں۔ دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کو گرائے وہ عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کامران نے حیرت سے اسے دیکھا۔ واہ کمال یار، ایک لڑکی کی باتوں میں آ گیا تو۔ شکر کر کے تیرے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، جس کی بنیاد پر تو نے اسے حاصل کر لیا۔ ساتھ رکھ، جب تک دل چاہتا ہے، اس کے بعد چل کرنا۔ اتنی ٹینشن کی کیا بات ہے؟ کامران نے سرخ مشروب کا گلاس اس کی جانب بڑھایا
تو سارم نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نظر آ رہا تھا۔ نو تھینکس، مجھ سے اب یہ نہیں پی جائے گی، ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے اس نے کہا اور کامران کے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اسے اپنا ماضی برا لگ رہا تھا یا اپنا حال، مگر ایک بات تو طے تھی کہ اس کا دل رہ رہ کر حیا کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ وہ بار بار اسی کے متعلق سوچنے لگتا تھا۔ اس کی باتیں، اس کے انداز، وہ اس سے عمر میں کتنی چھوٹی تھی، لیکن اس کی باتوں نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا واقعی اس کی زندگی اتنی بیکار تھی جس میں حرام کاریوں کے علاوہ کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہ تھی؟ یوں ہی گاڑی سڑکوں پر گھماتے گھماتے وہ سمندر کی جانب نکل گیا۔ فون گاڑی میں ہی چھوڑ کر نہ جانے کتنی دیر تک وہ لہروں سے کھیلتا رہا۔ کئی گھنٹے گزرے۔ جب شام کی رنگت بدلنے لگی تو وہ گہری سانس لیتا ہوا پلٹا۔ ولیمے کا وقت ہو رہا تھا، اب اسے گھر جانا ہی تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے موبائل اٹھایا اور بری طرح سے چونکا۔ گھر کے ہر فرد کی کال اس کے نمبر پر آئی ہوئی تھی۔ کئی مسڈ کالز تھیں، میسیجز تھے۔ بے اختیار ہی اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے پہلا میسیج کھولا اور اس کی دنیا ہی ویران ہو گئی۔ یوں لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر اس پر آن گرا ہو۔ وہ میسیج عفان بھائی کا تھا۔ بابا جان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ آج انہیں اچانک دل کا دورہ پڑا۔ تم کہاں ہو؟ تمہیں کب سے کالز کریں، جلدی گھر آؤ، ہم ان کی باڈی کو لے کر آئے ہیں۔ در پہ در کئی میسیجز تھے جو نہ جانے کتنے گھنٹوں پہلے سے کیے گئے تھے۔ اس کے کئی دوستوں کی بھی کالز آئی ہوئی تھیں۔ سارم کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنا مشکل ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی تلخ سچائی اس کے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے گاڑی سٹارٹ کی، مگر آنسو تھے کہ بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ ابھی تک اس سچ کو قبول نہیں کر پایا تھا۔ اندھا دھند گاڑی چلاتے ہوئے گھر کے دروازے پر پہنچا اور جیسے ہی اس بری خبر کی تصدیق ہو گئی، ایک طوفان تھا مرد اور عورتوں کا جو گھر کے اندر سے باہر نکل رہا تھا۔ جنازہ صحن میں پڑا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا اندر داخل ہوا۔ سب سے پہلے اسے عفان بھیا آ کر لپٹے تھے اور پھر نہ جانے کون کون۔ وہ تو بس خالی خالی نگاہوں سے باپ کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جن سے وہ دنیا سے زیادہ پیار کرتا تھا آج وہی نہیں رہے تھے۔ آج صحیح معنوں میں اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالی ہو جانا کسے کہتے ہیں۔ کب اس کے باپ کی لاش کو اٹھایا گیا، کب اس نے جنازے کا کندھا دیا اور کب انہیں اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر دیا۔ وہ بس کسی مشینی انداز میں سارے فرائض نپٹاتا رہا، خالی خالی قدموں کے ساتھ چلتا ہوا۔ جس وقت گھر میں داخل ہوا تو گھر میں سوگواری پھیل چکی تھی۔ کئی لوگ رخصت ہو چکے تھے اور کئی لوگ موجود تھے۔ سارم وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ آس پاس کون اسے دیکھ رہا تھا۔ باپ کی موت پر وہ پہلی بار رو رہا تھا۔ کسی نے اسے نہ روکا، ہاں مگر دور کھڑی حیا نے ایک نظر اٹھا کر اسے ضرور دیکھا تھا۔ آج وہ پہلے والے سارم کی نسبت اسے بالکل مختلف لگا، مگر ذرا بھی ہمدردی اس کے اندر نہ جاگی۔ دن گزرتے رہے۔ سارم نے خاموشی سے اپنی پرانی ہر روش کو ترک کر دیا تھا۔ کچھ باپ کی موت کا اثر تھا، خود بخود یہ سارے پرانے کام اس سے چھوٹ گئے۔ شراب کی طرف تو اس نے دوبارہ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پرانی ساری دوستیاں چھوٹ گئیں۔ وہ بزنس کو پہلے سے بھی زیادہ وقت دینے لگا۔ دنوں میں ہی اس نے باپ کے بزنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ رات ڈھلے گھر آتا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتا، جہاں حیا اسے کئی گھنٹوں پہلے گہری نیند سو چکی ہوتی۔ دونوں کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ سارم کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی لاؤبالی سارم ہے جس کے نزدیک زندگی محض ایک مذاق تھی، مگر وہ اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ خود کو آئینے میں دیکھتا تو اسے یوں لگتا جیسے وہ دنیا کا سب سے غلیظ ترین انسان ہے جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ مجھے اسے آزاد کر دینا چاہیے۔ اپنے آفس میں بیٹھتے ہوئے اس نے سوچا۔ طلاق کے کاغذات کو تیار کروا چکا تھا، بس سائن کرنے کی دیر تھی۔ اس روز وہ ذرا جلدی میں گھر واپس آ گیا۔ گھر میں کوئی نہیں کیا؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ وہ بولا صرف حیا بی بی ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، باقی سب لوگ تو ایک دعوت میں گئے ہیں۔ آپ کو بھی فون کیا تھا مگر آپ نے فون اٹھایا نہیں۔ ملازم کی اطلاع پر وہ چند لمحے تک سوچتا رہا۔ آج اس قصے کو ختم ہو ہی جانا چاہیے، اسے ایک ناپسندیدہ بوجھ سے آزاد کر دوں۔ طلاق کے کاغذات ہاتھ میں تھامے وہ کمرے تک چلا آیا۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں بہت برا لگتا ہوں۔
یہ حقیقت ہے کہ جب تم نے مجھے آئینہ دکھایا اس وقت مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ مجھے اپنی زندگی، اپنے دوستوں اور اپنی عادتوں میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی، لیکن بابا کے انتقال کے بعد مجھے وہ سب کچھ گناہ لگنے لگا، اپنے گناہ نظر آنے لگے، اور تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں بدل جاؤں گا۔ لیکن کیا فائدہ، بدل کر بھی میں تمہارے معیار تک تو نہیں آ سکتا۔ اسی لیے میں نے تمہیں آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ طلاق کے کاغذات ہیں، میں نے ابھی تک دستخط نہیں کیا۔ اگر تمہاری کوئی شرط ہے تو بتا دو، پھر میں سائن کر دیتا ہوں۔ اس نے جیسے بغیر روکے اپنی بات مکمل کی تھی۔ حیا نے مڑ کر اسے دیکھا، سفید چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ چند ثانیے اسے دیکھتی رہی۔ کتنا آسان ہے آپ کے نزدیک کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا اور پھر اسے نکال باہر کرنا۔ کبھی مجھ سے پوچھا ہے کہ میری خواہشات کیا ہیں؟ پہلے زبردستی مجھ سے شادی کی اور اب مجھے چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اور اس کا کیا؟ اس نے آہستگی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ سارم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یکدم اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ وہ بے اختیار چند قدم چل کر اس کے قریب ہوا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ شاید یہ ایک موقع ہے میرے لیے، آپ کے لیے، اس رشتے کو سمجھنے کا اور اسے مضبوط بنانے کا۔ میں ماں بننے والی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ شاید اس نے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ سارم کا جی چاہا زور سے اپنی باہوں میں اسے بھینچ لے۔ جس روز آپ کے بابا کی موت پر میں نے آپ کو پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا، اس روز مجھے اندازہ ہوا کہ بظاہر مضبوط اور لاپرواہ نظر آنے والے اس مرد کے اندر ایک حساس دل ہے۔ دن گزرتے رہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ وہ سب کچھ چھوڑ چکے ہیں جن سے مجھے نفرت تھی۔ اب آپ ایک اچھے انسان ہیں، اور ایک اچھے انسان کو میں اپنی زندگی سے کیوں جانے دوں؟ وہ مسکراتے ہوئے کہے جا رہی تھی، اور سارم کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اسے یقین کرنا تھا۔ خدا نے اسے ایک دفعہ پھر زندگی کی ہر نعمت لوٹا دی تھی، اور اس دفعہ تو اس میں سود بھی شامل تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ آنے والی زندگی ان دونوں کے لیے بہت حسین تھی۔